بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ظاہر ہے ایک سنت طریقہ ہے، سنت طریقے سے جو ایک عملی طریقے سے یہ ٹرانسفر ہو کر ہم تک پہنچا ہے یہ طریقہ۔ تو یقیناً سکھایا گیا ہوگا اول وقت میں کہ جب نماز پڑھی جائے گی، جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، تو جو مقتدی ہوں گے وہ سورہ فاتحہ کیا سری یا جوہری نمازوں میں کس طرح سے پڑھیں گے۔ چونکہ ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں مختلف رجحانات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل بھی نہیں پڑھنی، چاہے جو بھی نماز ہو، یعنی ظہر ہے یا دوسری جس میں بآواز بلند قرأت کی جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کرنی ہے، جو کہ جیسے سری جو ہیں ان کے اندر وہ کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن باقی میں نہیں پڑھتے۔ اور کچھ جیسے اہل حدیث ہیں تو ان کا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایون کہ امام سب پڑھ رہے ہوں تو ان کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اینڈ پہ تھوڑا سا انہیں گیپ ملتا ہے تو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر اس کو ایک چیز، یعنی جب ہم قرآن کی طرف جا کے دیکھتے ہیں تو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جائے، اور حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو ان ساری چیزوں کو ایک طرف ہم جب مرج کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم صرف وہ چیز لیتے ہیں کہ جو سنت کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوئی ہے، تو وہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہونے والی جو ایک حتمی ہے اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں، اور پھر یہ اس قدر اتنا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی جی، دیکھیں یہ بنیادی طور پر تو دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن نے بنیادی طور پر اس کو موضوع نہیں بنایا کہ نماز میں آپ نے قرأت کرنی ہے تو وہ کون سی حصے کی کرنی ہے، یہ قرآن میں زیر بحث نہیں ہے۔ اور کب کرنی ہے، امام کے پیچھے کرنی ہے یا نہیں کرنی، قرآن میں مسئلہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں۔ اس میں تو ایک عمومی ادب بیان ہوا کہ جب قرآن پڑھ کر سنایا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، اور یہ بھی کفار سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیونکہ وہ شور مچاتے تھے اور غل اس میں پیدا کرتے تھے، تو بنیادی طور پر ان کی طرف روح سخن ہے، اس میں رہنمائی اہل ایمان کے لیے بھی ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ یہ سنت کا ہے۔ اب سنت میں یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات تو لوگوں کو بتا دی، اور اس کی تعلیم عام بھی کر دی، اور لوگوں کو بتا دیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، فاتحہ نماز کا لازمی حصہ ہے۔ لیکن اس اصولی رہنمائی کو بیان کرنے کے بعد اب جو اس کے جزوی شکلیں ہیں، اس پر عمل کی مختلف شکلیں ہیں کہ امام تو ظاہر ہے پڑھے گا، آپ نے جب نماز پڑھاتے تو آپ پڑھتے تھے، لیکن آپ نے از خود لوگوں کو اس کا پابند نہیں کیا کہ یہ تم نے، ظاہر ہے کہ اگر کسی نے انفرادی طور پر پڑھنی ہے تو اس نے بھی پڑھنی ہے، کیونکہ نماز میں تو سورہ فاتحہ چاہیے۔ امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اس میں آپ نے از خود کوئی رہنمائی نہیں کی، کسی چیز کا پابند نہیں کیا۔ تو آپ روایات کو دیکھیں تو آپ کو اس سے لگتا ہے کہ بعض صحابہ نے اپنے طور پر، باقی صحابہ کیا کر رہے ہوں گے ہمیں نہیں پتا، لیکن بعض صحابہ نے اپنے طور پر کسی موقع پہ پیچھے سے قرأت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کچھ خلجان سا محسوس ہوا، اور آپ نے بعد میں یہ فرمایا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری قرأت کے ساتھ کوئی نزاع کر رہا ہے، تو نہ پڑھا۔ اب یہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، اس پر بھی اس کے مختلف ورژنز ہیں، اور محدثین میں اس کے ہاں میں بہت کلام ہے، لیکن صحابہ کے عمل کو آپ دیکھیں، فقہائے صحابہ کو، تو آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ اس معاملے میں اصلاً اجتہاد سے کام لے رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی متعین اور واضح پابندی یا ہدایت ان تک نہیں پہنچی ہوئی، ان کے سامنے نہیں ہے، اور وہ اجتہاد سے کام لے رہے ہیں۔ تو آپ نے تینوں جو طریقے بیان کیے ہیں وہ آپ کو سارے اکابر صحابہ میں مل جاتے ہیں۔ کچھ صحابہ جو ہیں وہ امام کے پیچھے بھی پڑھنے کے قائل ہیں، کچھ اس کے قائل ہیں کہ نہیں، خاموشی سے کھڑے ہونا چاہیے، امام کی قرأت کافی ہے، کچھ ایسے ہیں جو سری اور جہری میں فرق کر۔ تو اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے قرآن مجید بعض دفعہ ایک اصولی حکم دے کر اس کی تعیین اور اس کے اطلاقات اور اس کی جزیات میں نہیں جاتا، وہ عمل کرنے والوں پر ان کے اجتہاد پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورہ فاتحہ کی ایک اصولی حیثیت بیان فرما دی، لیکن اس کو ان شکلوں میں کہاں اور کب پڑھا جائے، کب سکوت کیا جائے، اس کو لوگوں کے اجتہاد پہ چھوڑ دیا۔ تو یہ اجتہادی معاملہ ہے۔ جی، کلیئر ہو گیا معاملہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ عامر نواز صاحب۔